بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ایسے لمبے قد والے، سانولے رنگ والے، متوسط آنکھیں، گھنی نما داڑھی، سر پر پگڑی، جسم پر صدری، ہاتھ میں موٹی لکڑی کا عصا، چائے اور زردے والے پان کے عادی، اور نہیں تکیہ کلام زبان پر جاری، سادگی و انکساری، فکر ملک و ملت، ثابت قدمی، دور اندیشی، معاملہ فہمی میں مہارت، سیادت و قیادت کی باریکیوں پر عبور رکھنے والے، ظاہری و باطنی اوصاف کے پیکر، امارت شرعیہ کے بانی، علماء ہند کے محرک اور مسلم آزاد پارٹی کے مؤسس، جن سے میری مراد ابو المحاسن سجاد صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی شخصیت ہے۔ آپ کی پیدائش 14ویں صدی ہجری کے اوائل میں صوبہ بہار، ضلع نالندہ سے متصل جازنیری سادات، سید خاندان ہے جازنیری سادات کی ایک چھوٹی سی بستی جس کو پنہسا کہا جاتا ہے، اس گاؤں میں ماہ صفر 1301 ہجری کے اندر آپ کی اپنے والد محترم کے مکان پر پیدائش ہوئی ہے۔ ماہ صفر 1301 ہجری میں والد محترم کے مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ والد نے آپ کا نام محمد سجاد رکھا اور دیگر خاندان والوں نے آپ کی کنیت ابو المحاسن رکھا۔ آپ کی کنیت ابو المحاسن ہے، آپ کا نام محمد سجاد ہے رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا جو گاؤں پنہسا ہے، اس کی وجہ تسمیہ پنہاس سے پنہاس کا یہ مجموعہ ہے، پنہاس سے ملا ہوا ہے، جس کے معنی آتے ہیں جس کے تین طرف پانی ہو، جس کے تینوں طرف پانی ہو اور ایک طرف سرسبز و شاداب بستی ہو، کھیتی ہو، اس کو پنہاس کہتے ہیں، اسی سے پنہسا ہو گئے۔ آپ جس ضلع کے رہنے والے تھے، نالندہ کی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے رکھی ہے۔ وہ علوم اور فنون کا ایک زمانے میں مرکز رہا، وہاں پر علمی، تمدنی، تہذیبی، اخلاقی ہر اعتبار سے اللہ نے وہاں پر چیزیں عطا فرمائی تھی۔ علمی عروج کا زمانہ تھا اور وہاں پر علمی عروج کا اندازہ ہم وہاں کی یونیورسٹیوں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہاں پر اللہ نے قائم کی ہیں، اور وہاں کی علم کی اہمیت کا اندازہ تاریخ کی کتابوں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب خاندان گپت وہاں پر چلا
تو اس زمانے کے اندر بھی ان لوگوں سے بڑے بڑے اللہ نے کام لیے ہیں. ایسے ہی جب وہاں پر مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی، قطب الدین ایبک جس کا زمانہ چلا ہے، قطب الدین ایبک سے لے کر شمس الدین التمش تک اور اس سے لے کر شاہ عالم نابینا، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و معرفت کے چشمے کو جاری فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ ان کا ضلع نالندہ علم و تہذیب کا اور اخلاق کا مرکز رہا ہے. آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کے دادا کا نام فرید الدین تھا، سید فرید الدین تھا. آپ ایک بڑے کاشتکار آدمی تھے، کسان آدمی تھے، کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو 500 بیگہ زمین عطا فرمائی تھی. 500 بیگہ زمین کے آپ مالک تھے، اتنے زیادہ مالدار. اللہ نے آپ کو 4 لڑکے عطا فرمائے تھے. بڑے لڑکے کا نام سید حسین بخش، دوسرے بیٹے کا نام سید مخدوم بخش، تیسرے بیٹے کا نام سید افضال الدین صاحب، سید افضال الدین صاحب، اور چوتھے بیٹے کا نام سید یوسف علی صاحب رحمت اللہ علیہ. اللہ نے 4 بیٹے آپ کو عطا فرمائے تھے. بیٹیوں کا تذکرہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں. پہلے بیٹے سید حسین صاحب اور آخری بیٹے سید علی یوسف علی صاحب، ان دونوں کا نکاح سید داؤد صاحب کی 2 بیٹیوں سے کرایا گیا، نصیرن اور بصیرن. ان کا نام لکھا ہوا ہے، بی بی نصیرن، بی بی بصیرن. بی بی نصیرن اور بی بی بصیرن سے بڑے لڑکے اور سب سے چھوٹے لڑکے کا نکاح کرا دیا گیا. والد محترم کا تعارف، آپ کے والد صاحب کا نام سید حسین بخش تھا. آپ تعلیم یافتہ تھے، مکمل عالم دین تو نہیں تھے، کچھ پڑھے لکھے تھے، مولویت کیے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ اطالقی اور معلمی کے پیشے کو اختیار کیا، پڑھانے لگ گئے. اس کے بعد جب جی اس سے بھر گیا، اگتا گیا، تو اپنا خاندانی پیشہ آبائی کاشتکاری میں لگ گئے. پھر اس کے بعد چند سال ابھی گزرے ہی نہیں تھے، مولانا محمد سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی 4-5 سال کی عمر کے بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. آپ کی تعلیم و تربیت والد صاحب کے انتقال کے بعد جو آپ کے بھائی تھے سید احمد سجاد صاحب، جو محمد سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، سید احمد سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بعد میں بہت بڑے صوفی بھی بنے. بڑے بھائی نے آپ کی شفقت، آپ پر شفقت اور محبت بہت زیادہ کی، آپ کی تعلیم و تربیت کی نگرانی کی. آپ جب 6 سال کی عمر کے تھے تو آپ کو گھر کے اندر ایک مولوی سید حافظ برکت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ابتدائی تعلیم دلوائی گئی. حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھانا، ایسے ہی اردو اور فارسی کی کتابیں اپنے گھر کے اندر ہی 6 سال کی عمر میں دلائی گئی. اس کے بعد جب آپ کو علم کا اور شوق ہوا تو علم حاصل کرنے کے لیے 9 سال کی عمر میں سن 1310 ہجری میں مدرسہ اسلامیہ بہار شریف کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. مدرسہ اسلامیہ بہار شریف کے اندر 1310 ہجری کے اندر چلے گئے، وہاں پر علم حاصل کی. چند دنوں کے بعد علم میں اور ترقی ہوئی، اللہ نے اور سمجھ دی تو کانپور کے مدرسے میں چلے گئے، وہاں پر علم حاصل کیا.
پھر ذوق اور شوق اور بڑھا تو وہاں سے دارالعلوم دیوبند تشریف لائے. دارالعلوم دیوبند میں چند دن رہے. اس کے بعد کسی مجبوری یا دیگر روایت کے مطابق کسی طالب علم سے جھگڑا ہونے کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر پھر اپنے پرانے مدرسے سبحانیہ الہ آباد تشریف لائے. کانپور سے الہ آباد گئے, الہ آباد سے دیوبند گئے, پھر وہاں پر کسی مجبوری یا کسی طالب علم سے لڑائی جھگڑا ہونے کی وجہ سے مدرسہ سبحانیہ الہ آباد تشریف لائے. وہاں پر آپ نے علم کا ماباقیہ سلسلہ مکمل فرمایا. ربیع الاول سن 1322 ہجری کے اندر آپ نے مدرسہ سبحانیہ سے فراغت حاصل کی. 1322 ہجری میں مدرسہ سبحانیہ الہ آباد سے آپ نے سن فراغت حاصل کی. تدریسی خدمات, اللہ نے آپ کو زمانہ طالب علمی سے بہت ساری خوبیوں سے اور مہارتوں سے نوازا تھا. اب آپ بڑے بشاق مدرس تھے, چہیتے مدرس تھے, حاضر دماغ باحث تھے. اسلامی انقلاب کے ساتھ ساتھ تعلیمی انقلاب کے بھی داعی تھے. اسلامی انقلاب کے ساتھ ساتھ تعلیمی انقلاب کے بھی داعی تھے. اللہ نے آپ کے ذریعے سے تدریسی خدمات بھی لی ہیں. آپ فراغت کے بعد مدرسہ اسلامیہ بہار شریف کے اندر آپ نے چند سال وہاں پر خدمت انجام دی. اس کے بعد مدرسہ سبحانیہ الہ آباد سے تقاضا آیا, وہاں سے اصرار ہوا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. پھر آپ بہار کے اس مدرسے کو چھوڑ کر الہ آباد تشریف لائے تو وہاں کے ذمہ داروں نے آپ کو صدر المدرس کا عہدہ دیا. چند سال آپ وہاں پر خدمت کی. اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ بہار شریف سے تقاضے آئے کہ ہمارے محمد سجاد صاحب کو دے دیجیے, یہاں پر تقاضے ہیں. پھر اس طریقے سے دوبارہ بہار شریف کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے, پھر وہاں سے پھر تقاضے اس طرف آئے الہ آباد میں. تو اس طریقے سے 2-3 مرتبہ بہار شریف کے مدرسے الہ آباد کے مدرسے میں آئے, پھر الہ آباد کے مدرسے سے مدرسے اسلامیہ بہار شریف گئے, پھر وہاں سے تقاضے الہ آباد کے آئے تو پھر الہ آباد منتقل ہو گئے. اس طریقے سے 18 سال تک آپ نے تدریسی خدمات کو انجام دیا. 18 سال تک. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو المحاسن فقیہ النفس آدمی, عجیب مہارت رکھا کرتے تھے. جب آپ 18 سال تک تدریسی خدمات انجام دی, اس کے بعد ذہنی انقلابات تدریس سے ہٹ کر ملکی اور ملتی مسائل پر آپ کا ذہن چلنے لگا. ایک واقعہ یوں پیش آیا, سن 1908 عیسوی کا ہے. 1908 عیسوی میں آپ اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو انگریزی داں تھا, جن کا نام زاہد حسین خان صاحب. زاہد حسین خان صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ, ان کے شاگرد گزرے ہیں, انگریزی شاگرد. ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت کو انگریزی اخبار دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں وہ اردو میں سنایا کرتے. حضرت فلاں جگہ پر یہ حالات چل رہے ہیں, فلاں جگہ پر یہ حالات چل رہے ہیں. تو یہ حالات کو سنانے کی وجہ سے حضرت کا ذہن تدریسی ہٹ کر انقلابی اور ملکی ذہن چلنے لگا, جس کی وجہ سے 18 سال خدمت کرنے کے بعد فوراً تدریسی خدمات کو چھوڑ کر 101 کے ساتھ بہار کے اندر ایک مقام ہے گیا, وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی, ایک مدرسہ وہاں پر قائم کیا, جس میں آپ نے تعلیمات کے ساتھ ساتھ تحریکی اور تنظیمی کاموں کو بھی آپ نے انجام دیا. وہاں سے آپ نے
تعلیمی کاموں کے ساتھ ساتھ تحریکی اور تنظیمی کاموں کو بھی آپ نے وہاں سے انجام دیا. بہت سارے آپ کے تحریکی اور تنظیمی کارنامے ہیں. بہت بڑا کارنامہ ایک تو یہ ہے علماء کی ایک تنظیم قائم کریں. علماء کی ایک تنظیم قائم کریں. بہار کے اندر بہت سارے علماء کو جوڑا گیا. ملک کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب چل رہے تھے تو علماء کو جوڑ کر صوبائی سطح پر ایک علماء کی تنظیم بنائی گئی. ایسے ہی 15 دسمبر 1917 کے اندر 15 دسمبر 1917 کے اندر انجمن علماء بہار کی ایک بنیاد قائم کی, ایک بنیاد ڈالی. ایسے ہی 1918 کے اندر مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر خلافت کمیٹی قائم کی. خلافت کمیٹی قائم کی. ایسے ہی سب سے بڑا کارنامہ حضرت کا یہ ہے 1920 کے اندر یا 1921 کے اندر آپ نے امارت شرعیہ کی بنیاد ڈالی جو صوبہ بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے. امارت شرعیہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی دینی اور ملی اور سیاسی جو میدان ہیں وہ مستقبل کے اعتبار سے محفوظ رکھ سکے. اس واسطے اس تنظیم کو یا اس امارت شرعیہ کو قائم کیا گیا. ایسے ہی دوسرا مقصد حضرت کا یہ تھا کہ مسلمان اپنے مسائل کو نکاح, طلاق, خلا, جائیداد, میراث یہ سارے مسائل عدالتوں سے حل کرنے کے بجائے اس امارت شرعیہ سے آ کر حل کر لے. حضرت نے اس زمانے کے اندر بہت زور سے بہت شور سے آواز لگائی, علماء کو جوڑا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو مالٹا کے جیل کے اندر قید تھے, پھر وہاں سے جب آپ کی رہائی ہوئی, جب آپ وہاں سے آزاد ہوئے, چند دن کے بعد آپ اتنے بیمار ہوئے کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے. پھر اسی میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت کو اگر صحت باقی رہتی, حضرت کچھ اور زندگی حضرت کی باقی رہتی تو امارت شرعیہ صوبائی سطح سے نکل کر پوری ملکی سطح پر آ جاتی. ہندوستانی اعتبار سے پوری محنت کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ خواب خواب ہی رہ گیا جس کو اب تک مکمل نہیں کیا گیا. امارت شرعیہ بہار کے اندر تو دارالقضا قائم کیے گئے. وہاں پر بڑے بڑے مسائل کو دارالقضا کے ذریعے سے, امارت شرعیہ کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے, مکمل کیا جاتا ہے. اسی کا دیکھا دیکھی کچھ ہمارے حیدرآباد میں, ہندوستان کے دیگر علاقوں کے اندر اب شروع ہوا ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ امارت شرعیہ کا حضرت سے اللہ نے لیا ہے. ایسے ہی 1935 کے اندر آپ نے ایک مسلم آزاد پارٹی بھی قائم کی تھی. مسلم آزاد پارٹی اپنی ایک بنائی تھی. آپ کی خلافت, آپ کس سے بیعت تھے؟ بچپن ہی سے آپ مولانا قاضی سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, قاضی سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے. آپ بھی بیعت تھے اور آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے گھر کے افراد بھی اس قاضی صاحب ہی سے بیعت تھے. کئی سالوں کے بعد جب آپ نے اپنے باطن کو بنا لیا, اپنی اصلاح فرما لی, تو آپ کے شیخ نے, آپ کے قاضی نے آپ کو خلافت سے نواز دیا. آپ کی وفات اور تدفین, آپ کی وفات 21 دسمبر 1952 31 دسمبر 1952 کے اندر 10:30 بجے, رات میں 10:30 بجے, نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے
آپ اپنے گھر کے اندر وفات پا چکے. 31 دسمبر 1952 عیسوی کے اندر 10:30 بجے نیا سال شروع ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لی. 1 جنوری کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قریب مہر ولی میں اپنے استاد کفایت اللہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قریب میں مدفون ہوئے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے استاد محترم گزرے ہیں، ان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مختصر زندگی تھی. ان کی زندگی سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ پیغام لینا چاہیے کہ آج کے ہم تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ملکی جو تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں ان پر بھی توجہ دینی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق